یہ چند لوگوں نے یہ ایک تماشا پھیلایا ہوا ہے. وہ اپنے جلسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ جناب یہ جو بزرگ ہیں نا عبد القادر جیلانی، اب غوث اعظم تو وہ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ شرک ہو جاتا ہے، لیکن اب ان کے پاس بزرگ بھی ہے کوئی نہیں تو کوئی نہ کوئی بزرگ تو ہونا چاہیے نا. سیانے کے اندر یہ دیکھو باپ بھائی نہ ہوئے، اس کی بھی تو کوئی زندگی نہیں نہ ہوتی، تو پھر ان کو کسی بزرگ اور کامل کی ضرورت ہے. تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں غوث پاک ہمارے ہیں. اچھا اب غوث پاک تو کہہ نہیں سکتے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں اے جی جو بڑے بزرگ گزرے نا عبد القادر جیلانی یہ ہمارے ہیں. تو میں نے کہا بھی تمہارے کیسے ہو گئے؟ وہ ہمیں بھی ذرا اس کی وضاحت کر دو. کہتے جی وہ رفع یدین کرتے تھے. ہاں یہ ایک سوال ہے. اب یہ رفع یدین تو دیکھ لیا تو آپ بھاگنے کے لیے تو راستہ ہے نہیں. تو میں نے کہا محترم آپ ذرا دیکھیں نا، یہی نظر اور کچھ نہیں. تو آپ کا مسلک کیا ہے؟ تو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمارا مسلک تو فلاں ہے، وہ حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہمارا مسلک تو وہ ہے. تو میں نے کہا محترم اسی بنیاد تو طالب علم میں اگر یہ فقیر طالب علم تمہیں دکھا دے، غوث پاک سے پوچھا گیا کون سا فرقہ ہے جو جنتی ہے؟ آپ نے فرمایا الفرقۃ الناجیۃ ہی اہل السنۃ والجماعہ. فرمایا جو جنتی فرقہ ہے وہ اہل سنت کا ہے. میں نے کہا جی یہ اسی کتاب میں لکھا ہوا، آپ کو رفع یدین تو نظر آ گیا ہے، تو آپ کو یہ نہیں نظر آیا کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فرقہ جنتی ہے وہ تو اہل سنت و جماعت ہے؟ تو آپ نے ایک نیا نام رکھا ہو. اب غوث اعظم کدھر گیا بھائی؟ تو میں نے کہا آپ تراویح کتنی پڑھتے ہیں؟ اگے ہم تو 8 پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا اسی بنیاد تو طالب علم میں حضور غوث پاک سے پوچھا گیا کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ تو آپ نے یہ فرمایا تھا ہی 20 رکعتن، فرمایا تراویح کی کل 20 رکعتیں ہیں، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا یہ نہیں نظر آیا. دیکھو نا اپنے مطلب کی چیز لے کے قوم کو گمراہ کرتے ہو یار، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں. اور پھر اگلی بات، یہ بات آپ کو اور مزہ کرے گی. ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام آپ نے رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، جبکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا اور سار کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے مصطفیٰ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، اجماعی عقیدہ ہے اہل سنت کا، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے. تو میں نے کہا اب آئے نا، آپ نے بنیاد الطالبین میں رفع یدین تو دیکھ لیا ہے، تو بتائیں غوث اعظم اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اسی کتاب میں، سنیے گا، نؤمن بأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه لیلۃ الاسریٰ بعینہ لا بالمنام. فرمایا معراج کی رات میرے حبیب مکرم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا، سوتے ہوئے نہیں. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ہمارے ہیں چونکہ رفع یدین کرتے تھے، تو میں نے کہا جناب آپ اپنے پیر کا نام بتائیں. اوکے نہیں ہم تو پیروں کو مانتے نہیں، ہمارا تو پیر ہے ہی کوئی نہیں، تو پیر تو ہونے نہیں چاہیے. تو میں نے کہا بیٹا اسی کتاب میں غوث پاک نے لکھا ہے جس کا پیر کوئی نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. حضور غوث پاک چونکہ آپ مقلد تھے امام احمد بن حنبل کے، آپ حنبلی تھے، اور حنبلی مذہب میں رفع یدین بالکل جائز ہے. اور یاد رکھو رفع یدین سے ہم چڑھتے نہیں ہیں، یہ میں آپ کو بڑی پتہ کی بات بتاؤں، اس لیے کہ اگر کوئی رفع یدین کرنا چاہتا ہے نا تو بھائی وہ مقلد ہو کے رفع یدین کر لے تو بالکل ٹھیک ہے. اب کہتا ہے میں مقلد بھی نہیں ہوتا، رفع یدین بھی نہیں کروں گا اور غوث بھی ہمارا ہے، میں نے کہا یہ دو نمبری تو نہیں چلنے دیں گے نا جی. اگر کوئی مقلد ہو کے کرے تو دیٹس اوکے، چونکہ حدیثوں میں وارد ہے نا، اور ہم حنفی ہیں، امام اعظم کی تحقیق کے مطابق ہم ان کے مقلد ہیں. تو آپ یہ بھی حدیثیں ہیں کہ رفع یدین نہیں ہوا، ہم ان حدیثوں پہ عمل کر رہے ہیں. اگر ان حدیثوں پہ عمل کرنا جن میں رفع یدین ہے تو پھر مقلد بنو نا. مقلد بھی نہیں بنتے اور کہتے ہیں کہ ہم رفع یدین بھی کریں گے. میں کہا آپ کا تو غوث اعظم کے ساتھ کنٹراس ہی نہیں ملتا. اب ہمیں بھی کوئی کہہ سکتا ہے تانا دینے کے لیے تو صرف منہ کی ضرورت ہے نا، عقل کی ضرورت نہیں ہوتی تانے کے لیے. جس کے پاس عقل ہوتی وہ تانا نہیں دیتا ہے. تانا دینے کے لیے فقط منہ کا ہونا ضروری ہے، بس عقل ہوئے تو منہ نہ ہوئے. ہمیشہ بے وقوفی تانا دیتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے تم وہ ویسے تو بڑی غوث پاک سے محبت کرتے ہو، ہر مہینے 11ویں کرتے ہو، اتنی دیگاں پکاتے ہو، سال کے بعد ہر جمعے ذکر سنتے ہو، پھر محفل سجائی بیٹھے ہو، اینیاں دیگاں پکائے بیٹھو تو روپیے اتوں سٹی جاتے ہو. کہہ سکتا ہے نا کوئی تو تم رفع یدین ہی کر لو، اے نہیں جو تمہاری محبت ہے، یہ کہہ سکتا ہے نا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں بھائی یہ بھی محبت ہی ہے نا، کہ یہ جو طریقت ہے اس میں ہمارے امام غوث اعظم ہے، ہم نے ان کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے، اور جو مسائل شریعت ہیں ان میں ہمارا امام اعظم ہے، ہم نے ان کا پٹا ڈالا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے ہمارا شریعت کے ساتھ بھی تعلق ہے، ہمارا طریقت کے ساتھ بھی تعلق ہے.